أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے بارے میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مرا ہوا مت سمجھنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے انہیں رزق ملتا ہے۔ اب پہلے تو اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں، آگے اللہ تعالیٰ بتائے گا، لیکن ابھی ہم پہلے یہاں سمجھتے ہیں یہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارے گئے یا اپنی موت مرے، وہ دونوں شہید ہیں۔ لیکن شہید کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کو مقصد زندگی بنا کر اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق اللہ کو پانے کے لیے گزار دی، اللہ کے حکم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی نفس کی نفی کر کے اللہ کی مرضی کو لے لیا۔ وہ چاہے میدان جنگ میں مرے، چاہے وہ اپنے بستر پہ مرے، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے صرف اللہ کی رضا میں گزار دی اور اللہ کو پانے میں، اللہ کے دیدار میں، اور اللہ اور قرآن اور سنت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ان کی پیروی میں زندگی جس نے بھی گزار دی، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، وہ اللہ کہتا ہے انہیں مرا ہوا مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ کے پاس سے رزق مل رہا ہے۔ اب وہ زندہ ہیں یعنی اب وہ جسم کے ساتھ بھی زندہ ہے اور روح کے ساتھ بھی زندہ ہیں۔ ویسے روح تو سبھی کی زندہ ہوتی ہے، چاہے وہ مشرک ہے چاہے یہود ہے اور نصارہ ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، اور رزق اس کا کون سا مل رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن شہید وہی لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے جو بم میں کوئی مر گیا یا کسی نے قتل کر دیا یا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اس سے مر گیا اس سے مر گیا، اسے ہم شہید کے نہیں۔ شہید کا اصل معنی ہے شہید کا اصل معنی ہے گواہی دینے والا۔ تو زندگی میں اس نے اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق زندگی گزاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گواہی دی کہ اللہ برحق ہے، قرآن برحق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، قبر کا عذاب برحق ہے، دوزخ برحق ہے، جنت برحق ہے، یعنی سب کی گواہی اس نے دی اپنے عمل کے ساتھ، اپنے تن من دھن کے ساتھ اس نے دی۔ وہ زندہ ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے پاس چلے گئے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ وہاں دیا ہے، چاہے وہ قبر میں ہے چاہے عالم برزخ ہے، قبر اور عالم برزخ ایک ہی ہے، اس میں ہے جہاں بھی وہ ہیں وہ خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، بلکہ وہ خوشخبری دے رہے ہیں، بلکہ وہ اطلاع دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، ان لوگوں کو جو بعد میں آنے والے ان کو وہ بتا رہے کہ بہت مزے ہیں،
بہت اللہ کی رحمتیں ہیں، ہم خوش ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہم غم زدہ ہیں نہ ہمیں کوئی خوف ہے۔ دوسرا وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ کو منزل مقصود بنا کے زندگی گزاری تو پریشان مت ہونا، کسی قسم کا تمہیں خوف بھی نہیں ہوگا، یعنی تمہیں دنیا میں اگر کوئی چیز رہ گئی اس کا غم بھی نہیں ہوگا، اور کوئی ڈر و خوف بھی نہیں ہوگا، نہ یہاں کا نہ آخرت کا، مرنے کے بعد کا۔ تو وہ پہلے سے ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ خوش ہے، یعنی وہاں کی جو نعمتیں ہیں یہ دنیا اگر 7 دفعہ بھی دنیا کی نعمتیں ہم 7 دنیاؤں کے برابر بھی مل جائے نا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالی ہمیں کہہ رہا ہے، تو اب اس سے ہم کیا سمجھیں؟ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور یہ لینا چاہیے کہ اس دنیا کو فوقیت دینے کی بجائے ہم اللہ اور رسول کو فوقیت دیں، قرآن کو فوقیت دیں، ہر جگہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی، اپنا نصب العین اللہ کو بنا لیں، اور ہر کام پوری زندگی جو گزار رہے ہیں وہ صرف اللہ کو پانے میں اور اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر گزاریں گے تو یہ مزے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے وہ ہر نعمت پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں اس پر خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن کا اجر کہا ہے، اب وہ مومن کا اجر چاہے وہ لڑائی میں جہاد میں شہید ہونے سے ہو یا بستر مرگ پہ ہو، چاہے وہ مومن عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، لیکن اپنے کو مومن بنانا ہے۔ صرف مسلمانی سے بات نہیں بنے گی جب تک ہم متقی اور پرہیزگار اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، یہ نعمتیں نہیں مل سکتی ہیں، یہ نعمتیں بالکل نہیں ملیں گی، اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو یہاں جد و جہد کریں گے، مجاہدہ کریں گے، نفس کا مجاہدہ کریں گے، تن من دھن قربان کریں گے تو یہ ہمیں نعمتیں ملیں گی۔ یہ نعمتیں جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ تو چند روزہ ہیں، چاہے کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو سب رہ جائے گا، لیکن وہاں کی جو دائمی زندگی ہے وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ تمام جو دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں میرے لیے ہے، لیکن مجھے اس کا طریقہ استعمال سیکھنا چاہیے کہ ان تمام نعمتوں کو میں کیسے استعمال کروں کہ اس کے ذریعے سے مجھے اللہ کی رضا مل جائے۔ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار مل جائے اور جنت الفردوس مل جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا مشن نہیں ہونا چاہیے، صرف یہی ہونا چاہیے، اور بہت آسان زندگی ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ پر لبیک کہا، کیسے من بعد ما اصابہم القرح، یعنی ان کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا اور تکلیف بھی پہنچی اور زخمی بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور پھر جب اس کے بعد فتح ہو گئی، تو اب جب شکست ہوئی تو اس میں سے 70 صحابہ شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، ہر چیز کا نقصان بھی ہوا۔ اب جب فتح ملی دوبارہ تو پھر مدینہ واپس آ گئے۔ مدینہ جب واپس آئے تو پھر حضور نے سوچا، حضور تو اس وقت کے جرنیل تھے، اپنے وقت کے جرنیل تھے، انہوں نے سوچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو مشرک تھے یہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تو وہ بھاگ گئے، چلے گئے، اور اگر رعب نہ ہوتا اور مسلمانوں کا ان کا رعب مسلمانوں کے دل میں ہوتا تو مسلمان نقصان میں رہتے، لیکن اللہ کو تو مومن کو فتح دینی تھی، یہ تو ایک غلطی نافرمانی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ مومنوں کو تھپڑ رسید کرنا تھا، کان مڑوڑنا تھا، تو اللہ نے کان مڑوڑ دیا، لیکن مومن تھے لرزش ہو گئی، تو اب جو تکلیف پہنچی لیکن اس کے بعد کامیابی ہو گئی۔ جب کامیابی ہو گئی واپس آئے شام کو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو چلے گئے، اب ان کو یہ واپس آئیں گے،
یعنی حضور کو تو ظاہر ہے حضور کی تو نظر دور تک جاتی ہے، یہ واپس آئیں گے اور تیاری کر کے پورے واپس آئیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ یہ واپس آئے، اب حضور نے کہا کہ اب صبح تم تیار ہو جانا، ہم چلیں گے۔ حالانکہ صحابہ نے ذرا ٹال مٹول، لیکن حکم کی تعمیل تھی، تو صبح حضور نے کہا کہ اب ان کے پیچھے جانا ہے۔ تو ان کے پیچھے جب حضور اور صحابہ اسی حالت میں گئے، یعنی وہ زخمی تھے، 70 صحابہ جو فوت ہوئے تھے، ان کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا، کوئی بیوہ کوئی یتیم سب کچھ، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے کہا نہیں چلو ان کے پیچھے چلو۔ تو دوسرے دن حضور ان صحابہ کو لے کے جو تھے ان کو لے کے مشرکوں کے پیچھے گئے، تو اور ان کو، لیکن وہ واپس وہ سامنے نہیں آئے، کیونکہ ہوا کیا کہ ابو سفیان جو تھا اس نے دیکھا جاتے ہوئے، جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ہم تمہارے پیچھے دوبارہ آئیں گے۔ تو نہیں، کہا کہ دیکھا تم نے ہمارے لات اور موات نے کتنی ہمیں وہ دی، فتح دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم ان سے کہہ دو کہ نہیں، ہمارے اللہ نے، ہمارے مولا نے ہمیں فتح دی ہے۔ اب جب پھر انہوں نے کہا ہم تیاری کر کے دوبارہ آئیں گے تمہارے پیچھے، ابو سفیان نے کہا، تو حضور خود پہنچ گئے۔ جب حضور خود پہنچ گئے تو ان کے دلوں میں تو رعب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا، تو وہ آگے نہیں آئے بالکل۔ اور پھر وہاں ظاہر ادھر دور تک چلے گئے تھے، تو پھر یہ لوگ تو تاجر تھے، تو انہوں نے وہاں کچھ چیزیں خریدی، بیچی، فائدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ للذین احسنوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ملے گی، تکلیف کے باوجود یہ لوگ دوبارہ چلے گئے۔ یہ اللہ اوپر کہہ رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اتنی تکلیف کے باوجود حضور کے حکم کی تعمیل کی اور یہ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ ہیں جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی تعمیل کی اور حاضر ہو گئے، یہ مستجاب لوگ ہیں، یعنی اللہ اور رسول کے لیے انہوں نے ہر قربانی دینے کے لیے تیار۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اللہ تعالیٰ نیک پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کو اجر عظیم دے گا۔ اب اس میں یہ تو ان کا ذکر ہے، لیکن اس وقت میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا سمجھنا ہے، مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جب حکم آ جائے اللہ کے راہ میں قربانی کا، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے، ہم کل کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیا کھائیں گے، کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نہیں، ہمیں ہر لحاظ سے تن من دھن قربان کرنا ہے۔ اللہ کے در میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے ہماری اس محبت کا، ہماری اس اطاعت کا، کہ اور پھر محبت لیتا ہے ہمارے لیے بھی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہے متقی اور پرہیزگار لوگ۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیر کے مطابق، حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ہمارے ہر وقت توجہ اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، تو کبھی بھی ہم سستی نہیں دکھائیں گے، کبھی بھی ہم پس پیش نہیں کریں گے اور ہر وقت تیار رہیں گے۔ لیکن اگر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور بے مقصد بس ایک مسلمان ہے اور نماز پڑھیں، یہ پڑھیں، اور ہم نے جانا نہیں اللہ کو، اللہ کے مزاج کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، کہ ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے، قرآن کیوں دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دیے ہیں، یہ اگر ہم نے اس کو سوچا سمجھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا اور اپنے کو چینج نہیں کیا، اپنی حالت کو چینج نہیں کیا، یعنی اپنی سوچ کی حالت کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، ان تمام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، میرے جسم میں جو دی ہیں، ان کو میں نے اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق استعمال نہ کیا تو ہم یہ نہیں کر سکتے، بالکل ہم میں ہمت نہیں ہوگی، ہم بزدل ہوں گے۔ اس وقت مسلمان سب سے زیادہ بزدل ہے، مسلمان اس دفعہ کتنے ارب مسلمان ہیں اور مسلمان سب سے زیادہ بزدل ہے۔ فلسطین کس طرح پٹ رہا ہے
اور کشمیر میں مسلمان کتنا پیٹ رہا ہے، اور ہم افغانستان میں کتنا پیٹ رہا ہے. کون سا مسلمان آیا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے؟ کوئی مسلمان آیا ان کی مدد؟ کوئی مسلمان ملک فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے؟ کوئی مسلمان ملک کشمیریوں کے لیے مدد کر رہا ہے؟ افغانستان میں کسی مسلمان نے، انہوں نے خود ہی لڑائی لڑی، کوئی باہر سے تو مسلمان نہیں آئے. یہ مسلمان بزدل ہے، ان میں کیوں ایمانی طاقت نہیں ہے؟ بہادری جب یہ آتی ہے جب ہم اللہ اور رسول کے لیے زندگی میں تمام ہم قربان ہم جب ہی کرتے ہیں جب ہم اللہ اور رسول کی محبت کے تحت، اس کے عشق کے تحت اس زندگی گزارتے ہیں. جو کام کرتے ہیں اس کو پانے کے لیے مقصد ہمارا ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ تمام دنیا کی رحمتیں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جسم اللہ نے دیا، مال اللہ نے دیا، عقل اللہ، ہر چیز اللہ کی ہے، ہماری تو کچھ ہے ہی نہیں، ہماری کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب تم لے لو، لیکن اگر تم اپنی مرضی چھوڑ کے ان تمام چیزوں کو میری مرضی سے، میری چاہت کے مطابق استعمال کرو تو تمہیں ڈبل فائدہ، تمہیں دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہے. تو پھر تم پھر مسلمان نقصان میں نہیں رہے گا کسی لحاظ سے بھی، نہ اس پہ کوئی غالب آ سکتا ہے نہ وہ کمزور ہو سکتا ہے، اور ہر وقت وہ اللہ اور رسول کے راہ میں اپنا تن من دھن، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس کے سامنے وہ دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے، یہ دنیا کی تمام محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور صرف اللہ اور رسول کی محبت آتی ہے، تب یہ چیز حاصل ہوگی. ایسے نہیں ہوگی جس طریقے سے ہم مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اس میں ہے کہ ہم درس میں بیٹھ گئے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جنت مل جائے گی. یہ ہماری سوچ غلط ہے. ہمیں اپنے سوچ کو ہمیں صحیح کرنا ہے اور ایک ایک نقطے کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام نعمتیں میں حاصل کر سکتی ہوں کہ مجھ پر یہ آیت آئے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ نہ خوف ہے اور نہ ڈر ہے، کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے اور کسی قسم کی پشیمانی بھی نہیں ہے، کسی قسم کی خفگی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیغام بھیجا کسی کے ہاتھ مسلمانوں کو کہ بہت بڑی فوج آ رہی تمہاری طرف، یہ اس کی طرف، تو بہت جمع ہو کے سب آ رہے ہیں تمہاری طرف. تو جو ایمان والے تھے اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے وہ نہیں ڈرے بلکہ ان کا ایمان تازہ ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے. اچھا یہ کیا اب نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا اب ہمارے لیے نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم اللہ کو لیں گے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اس میں نہیں، عام زندگی میں بھی اگر میں اللہ کی کو مقصد زندگی بنا کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاروں گی اور اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو لوں گی تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اور ہمیشہ میں ہر چیز میں یہ کہوں کہ میرا اللہ مالک ہے، میرا اللہ مالک ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی کی تعریفوں کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ ہے وہ ایمانی کوالٹی، وہ ایمانی طاقت جو ہم سب کو اپنے میں پیدا کرنی چاہیے. اور یہ جب ہی ہوگی جب ہم ایک اللہ والے کی رہنمائی میں بیٹھ کر، اس کی صحبت میں بیٹھ کر اور یہ تمام نقطے سمجھیں گے اور تن من دھن قربان کرنے کی نیت کریں گے تو ہمیں یہ چیزیں، یہ نعمت ہمیں ملے گی. ویسے نہیں مل سکتی، ویسے بالکل نہیں مل سکتی. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کو ڈھونڈے اور اس کی صحبت پہ بیٹھے. کیوں؟ اللہ کو پانے کے لیے، رسول پاس قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے، رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے کو فالو کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے اور اپنے کو سمجھنے کے لیے وقت کے امام کی انتہائی ضرورت ہے. کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہمارا نفس وہ ہے، وہ صبح گئے تو بڑے کامیاب
واپس آئے، اللہ کے فضل، اللہ کی رضا کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ فن قلبو، واپس آئے نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی وہ رضا کے ساتھ، وہ فضل کے ساتھ، اور اللہ کا ایک بڑا احسان ان پہ ہوا، کیوں کہ انہوں نے اطاعت کی اپنے امیر کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ غم میں چور تھے، زخموں سے چور سے، ہر چیز سے چور سے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، اور وہ حضور کے حکم پر صبح نکل گئے اور ان کے پیچھے، تو وہاں سے پھر وہ تجارت بھی ان کی ہو گئی، اور اللہ اور رسول بھی راضی ہو گیا، وہ بھی راضی ہو گئے، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ کوئی چیز رہ گئی ان سے، دنیا کی کوئی چیز رہ گئی یا آخرت کی اللہ اور رسول کی رضا مل گئی، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی مل گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ اور رسول کا کہنا مانا تو ہم سے دنیا رہ جائے گی، ہم سے دنیا نہیں رہے گی، ہم سے دنیا جب ہی رہے گی جب ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی میں چلیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے بنائی ہے، لیکن اب اسے مجھے سمجھنا ہے کہ میرے لیے اگر یہ دنیا ہے، استعمال کی دنیا ہے، تو مجھے اس کو کیسے استعمال کروں۔ ایک تمام نعمتیں جس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، اس کو میں کیسے استعمال کروں کہ اس کے ذریعے سے مجھے رب کی رضا مل جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان کنتم مومنین، تم اس سے مت ڈرو، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کا خوف ہے، دنیا کے چھٹ جانے کا خوف ہے، دنیا تم سے تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دے گی، دنیا والے جب تم اللہ اور رسول کا راستہ لوگے تو تمہیں دنیا والے اچھے رشتے نہیں دیں گے، بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے، بیٹوں کے رشتے نہیں آئیں گے، اچھی جاب نہیں ملے گی۔ اب تم کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے تو پردہ ہوگا، اور مردوں کو داڑھی شریف رکھنی پڑے گی۔ تو یہ سب سے تمام چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں اور ہمیں یہ نکال دینا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ ڈرتے وہی ہیں جو شیطان کے دوست ہیں، وہ ڈرتے ہیں، اور شیطان پھر اپنے دوستوں کے ذریعے سے ڈراتا ہے۔ اب اگر میں اللہ کے راستے میں آنے سے ڈر گئی کسی کے کہنے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان نے اپنے دوست کے ذریعے سے مجھے ڈرا دیا۔ اب انسان وہ جو دوست ہے وہ میرا اپنا سامنے اپنا رشتہ دار ہی ہے، لیکن وہ شیطان کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، تو وہ مجھے ڈرا رہا ہے، دنیا سے مجھے ڈرا رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے مقابلے میں کسی سے مت ڈرو، کیا کہ تم دنیا مت لو، مجھے لے لو، دنیا والوں کو اہمیت مت دو، مجھے اہمیت دو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو، قرآن و سنت کو دو، اپنے کو اہمیت دو، اپنے کو اہمیت دو، کیوں کہ تم آؤ گے میرے پاس ہی، اور میں نے تمہیں پیدا کیا اپنے لیے۔ تو تم اپنے ارد گرد سے سارے خوف نکال دو، سارے ڈر نکال دو۔ کوئی تمہیں رزق نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی تمہیں اللہ کے حکم کے بغیر مار نہیں سکتا، کوئی تمہیں قتل نہیں کر سکتا، بہت سی چیزیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرے۔